زمزم شریف آیا کہاں سے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ اپنی اہلیہ اور اپنے دودھ پیتے بیٹے اسماعیل کو علیہ السلام ان کو لے کر دور چلے جاؤ اور ان کو وہاں چھوڑ کے تو آ جاؤ۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کا چونکہ حکم تھا، اب سوچئے ذرا، جس بچے کو رب کے لیے اللہ کی بارگاہ میں عرض کر کے یا اللہ کرم فرما دے تو وہ بیٹا حاصل ہوا، اب ہے ہماری اتنی جرت کہ ہم اپنی اس اولاد کو جس کو ہم نے بڑی منتیں ترلے کر کے حاصل کیا ہے اس کو چھوڑ دیں، اور وہ بھی بالکل بچپنے میں، اور جگہ بھی ایسی جس کے لیے کا لفظ ہوتا ہے وادی غیر ذی زرع، کہ ایسی وادی جس میں نہ پانی ہے نہ وہاں کوئی سبزہ ہے، لیکن اللہ کا حکم تھا، چھوڑ دیا۔ جب وہاں سے آنے لگے نا تو اہلیہ نے پوچھا سیدہ حاجرہ نے کہ آپ کہاں اور کس کے سہارے پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ جانور بھی آ سکتے ہیں، آپ نے خاموشی اختیار فرمائی، بتائیے تو صحیح، یہاں کچھ کھانے کو بھی کوئی نہیں ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو میں کہاں لے کے جاؤں گی؟ خاموشی۔ اب تیسرا سوال کیا، کہیں یہ اللہ کا حکم تو نہیں ہے؟ ہاں یہی ہے۔ میں اب جائیے، یہ ایک بیٹا تو کیا، اگر اللہ 100 بیٹے بھی دے اور ایک ایک کر کے اللہ کے نام پہ قربان کر دوں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ ایک جان کیا، اللہ کئی جانیں بھی عطا فرمائے تو ایک ایک کر کے اپنی جانیں پیش کر دوں کوئی۔ اب جائیے، اب سیدہ حاجرہ نے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو گود میں اٹھایا ہوا ہے، بیٹھی ہوئی ہیں، دن بھی وہ جو سنکلاخ چٹانوں پر، یعنی کہ پتھر ہی پتھر، نہ کوئی جناب سبزہ کچھ نہیں ہے۔ جب سورج چڑھتا ہے نا تو پھر پیاس تو لگتی ہے، ماں تھی نا آخر، پانی ہے نہیں، کیا کریں؟ بچے کو ایک جگہ لٹایا اور چھوٹی سی پہاڑی سامنے تھی، وہاں چلی گئی، دیکھا شاید کوئی پانی کا لسطرہ نظر آ جائے، نہیں ہوا۔ وہاں سے ساتھ میں ایک اور پہاڑی تھی، اس کو کہتے ہیں مروہ، وہاں جانا چاہ رہی ہیں اور چل پڑی ہیں، جہاں تک بیٹا نظر آتا رہا وہاں تک تو چلتی رہیں، لیکن جیسے ہی بیٹا نظروں سے اوجھل ہوا تو پھر تیزی کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ کو یہ کتنی ادا اتنی پسند آئی۔ اب ہر حاجی کے لیے اور حج عمرہ کرنے والے کے لیے وہاں یہی کرنا ہے بھائی۔ سیدہ حاجرہ کی سنت ہے، خیر وہاں جا کے دیکھا پانی کوئی نہیں ہے، بیٹے کی طرف خیال کیا نا تو کیا دیکھا، جہاں آپ کے قدم لگ رہے ہیں نا وہاں سے پانی نکل رہا ہے۔ سیدہ جب واپس آئی نا تو وہ پانی چشمہ نکلا ہوا ہے اور وہ تھوڑا سا پانی آگے جا رہا ہے، سوچ میں پڑ گئی اگر اس طرح یہ پانی نکلتا رہا تو ہمارے لیے بیٹھنا مشکل ہو جائے گا۔ آپ نے اس پانی کے آگے بند باندھا، پانی اس کو کراس کر گیا، پھر انہوں نے آگے پھر تھوڑا سا بند باندھا، پانی پھر کراس کر گیا، پھر آپ نے کیا فرمایا، زم زم، کیا فرمایا، زم زم، اس کا معنی ہے رک جا، بس رک گیا۔ اللہ نے اپنے پیاروں کو یہ شانیں عطا فرمائی ہیں، ایک ہے وہ اپنے قدموں سے پانی نکال رہا ہے اور دوسرا زم زم کہہ کے پانی کو روک رہا ہے، ان کی شانیں۔